ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله قال تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين एक बार देवा वतन बार देवा एक बार देवा वतन बार देवा नामे मोहम्मद तू तनवार देवा वतन बार देवा नामे मोहम्मद तू तनवार
دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، علماء کرام، اجد محفل پروگرام عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے جو آمدن ہے، مختصر سے وقت کے اندر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ دعا ہے مالک کائنات خالق لم یزل رب السماوات والارض لا شریک لہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان اور منقبت پہ مر مٹنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے لیے قبول فرما دے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضرت جی فرما رہے ہیں کہ صحابہ، جنہوں نے بھی صحابہ کی بات پہ تبصرہ کیا ہے، جو مرزا جیلنی یا جو ہیں جنہوں نے کیا ہے، انہیں قرآن کے علوم کا پتہ نہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، انہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے۔ اگر وہ قرآن کا علم رکھتے ہوتے اور قرآن کو جانتے ہوتے، قرآن کے بعد کوئی سچی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن حرف آخر ہے ہمارے لیے۔ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم تاریخ کو نہ دیکھیں، ہم قرآن میں صحابہ کو دیکھیں، قرآن میں کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تاریخ جو مرضی کچھ کہتی پھرے، ہم تاریخ کے کون لگتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں ہم تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن سچی کتاب، بھیجنے والا سچا، لے آنے والا سچا، جس پہ اتری وہ سچا، اور جنہوں نے ہم تک پہنچایا سینہ بسینہ وہ سچے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں تاریخ کو ماننے والے؟ ہم کیوں تاریخ کی باتوں کو مانیں؟ قرآن کے لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کے بارے کے اندر۔ آئیے قرآن دیکھیے، اللہ کا کلام دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر لا رہے بے عیب کتاب کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں اللہ اکبر، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ساری کائنات سے سچی کتاب ہے۔ یہ دنیا والوں، یہ دنیا کی کتاب کوئی نہیں، کسی جناب مذہبی کسی آدمی کی کتاب کوئی نہیں، کسی جناب انسان کی کتاب کوئی نہیں، کوئی میٹرک کی کتاب کوئی نہیں، ایف اے کی کتاب
لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کی عظمت قرآن میں دکھاؤ، اصل میں انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ 8ویں پارے کے اندر اللہ اکبر میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں ان تنفروا، اللہ اکبر 4تھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ آپ مدینے سے باہر نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر نکلے، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہودیوں کا باز ہو رہا ہے، یہودی عالم باز کر رہا ہے، یہودی عالم جناب محفل لگائے بیٹھا ہے، یہودی عالم کو جناب ان کا بڑا آدمی پیر جناب اپنے بندوں کو، اپنے گرندوں کو، اپنی مجلس والوں کو بات سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی نکلا، ہم نہیں کہا کرتے تھے، پہلے اس نے توحید کے ڈنکے بجائے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اور اپنی رسالت کے ڈنکے بجوائے کہ میں نبی ہوں، مجھے مان لو۔ فرمایا جب لوگ ماننے شروع ہو گئے اس وقت اللہ اکبر اب کہتا ہے اللہ کو زکات دو، اللہ کو زکات دو، اللہ نعوذ باللہ نہ کرے کفر نہ باشد، اللہ اکبر اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کو مال عطا کرو۔ اس وقت 4 چکے ریشیو دور دراز کا سفر کر کے آنے والوں زکات والی آیت نازل ہوئی، حضور زکات کے مسائل امت کو بتا رہے تھے، زکات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ اکبر عیسائی یہودی نے سن کے فرمایا دیکھو نا اب ہم سے یہ مال بٹورنے لگی ہے، اب یہ ہم سے مال چھیننا چاہتا ہے، ان کا اللہ بھی ایسا، ان کا نبی بھی ایسا۔ بس ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوا، یہ بات سنی، آپ سیدھا اس مجلس میں تشریف لے گئے۔ ابوبکر نے یہ بات سنی نا اسی مجلس سے چل پے، خدا یہ دو گل کریں دا کھلا آئی، سیدھا گئے، نہ سنی نہ سنائی نہ گل کی تھی، نہ پوچھیا بھائی تو کیا کرے نا، کان دی ہے کہی دے کان دے موٹے دے ہیٹ سٹی نہ دھڑام، او پیر ہو رہی ہے ٹھٹھے پائے دھڑام ہیٹھا چنگی ٹکا کے ماری مڑ تھاپی دا صدیق دی آئی، تھاپی دا مڑ صدیق دی لگنی آئی، دھڑام نیچے۔ جو یہودی ہوتے ہیں نا، جو غیر بددین لوگ ہوتے ہیں، ان کا دین نہیں ہے، یہ کمزور ہوتے ہیں، ایمان والے بس تھوڑی سی کوشش کرے طاقت ازمان اللہ کی قسم یہ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ آج کو جو امت کو جو ادھر ادھر پھر رہی ہے اس لیے ہے کہ ہم ایک ہو گئے، ہم متفرق ہو گئے، کوئی کہتا میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں، ہم متفرق ہو گئے، اس لیے ہمیں غیر نے آ کے دبوچ لیا، غیر ہمیں مارنا چاہتا ہے، ایک ہو جاؤ ولا تتفرقوا۔ وہ آندا ہے ساڑی بریلویاں دی مسیح تے نماز نہیں ہوندی، وہ آندا ساڑی دیوبندیاں دی مسیح تے چ نہیں ہوندی، وہ آندا ساڑی اہل حدیثاں دی مسیح تیری ہوندی کتھے، کہاں ہوتی ہے؟ اچھا میں ایک گل پوچھنا چاہنا بغیر کسی ہی لوگ جاتوں، یہ مسجدہ کہیں گیا بولو 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 وقت بڑا تھوڑا میرے بولوں، میں بہت سفر کرنا ہے، کہیں دیا گھر کہیں دین جڑا باہر تک کے آندے دیو بندیاں دی تھے نہیں ہوندی، دیو بندیاں آندے اے تا بڑے بھائیاں دی تھے نہیں ہوندی، کل قیامت اگر اللہ پوچھ لیا تو میرے مسجد میرے گھر تو باہر کھلو کے آیا، میری اتھے نہیں ہوندی، مڑ تیری ہوندی کتھے آئی؟ خیر نے ہمیں بانٹ دی اللہ کی قسم، اور ہم بٹ گئے، ہم اتنے کمزور کہ ہم بٹ گئے،
روم والوں نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کی طرف یا حضرت علی کی طرف، تو پتہ ہی علی کا کیا جواب نکلا، فرمایا رومی کتے، ہمیں تو بانٹنا چاہتا ہے، اگر لڑائی کا موقع بنا تو میں پہلا سپاہی علی کی طرف سے ہوں گا۔ اور ہم بٹ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر دے تھپڑ مارا نا، نیچے گرا، او جڑے سنن والےاں مریدین او سارے مال مل گئے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ اے انہیں نہ مشورہ کیتا، ان تھپ تا بڑی کھا گئے، سیرے چ پائے وہ درد گیا۔ اے ان مشورے چ پائے گئے بھئی ابو بکر جڑا ہے نا تھپ مار لئیے ساڑھے پیر نو عالم نو، چلو اے دے بیلی کو، چلو اے دے یار کو، کاش کے سمجھدار مجمع بیٹھا ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ بات یہ میری سمجھتے، وہ کہ جی چلو ابو بکر دے یار کو لو، ابو بکر دے یار کو لو، کونا یار؟ وہ یہودی جانتے ہیں کہ ابو بکر کا یار کون تھا۔ فرمایا چلو اے دے نبی کو لو فیصلہ۔ اچھا وہ کمینے جانتے بھی تھے کہ نبی فیصلہ سچا کرتا ہے، فیصلہ اس کا سچا اور پکا ہے، چلو اس کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب مشورہ کیا کہ جب نبی فیصلہ کر دے دا ہوگا تو ہمارے حق کے اندر نا، جب فیصلہ کرے نا تو جس نے تھپڑ مارنا ہے نا ابو بکر کو، اس کو بتایا چنگا زور دا مارے کہ ابو بکر دے چباڑ باہر آ جانے۔ اللہ اکبر، یہ فیصلہ ہو گیا۔ توجہ توجہ، یہ فیصلہ ہوا، چل پڑے محبوب کی مجلس کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسجد کے اندر جناب فرما رہے تھے، یہودی آگئے، 7 آدمی بھی لیے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بات سنائی، یا رسول اللہ، اے محمد، تیرے جان نے، ابو بکر نے، صدیق نے ہمارے مولوی کو تھپڑ مارا، ہمارے راہب کو تھپڑ مارا، ہمارے پیر کو تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی تو آنکھیں بہر آ رہی ہیں، اس کے تو سر میں درد ہے، یہ تو مرا جا رہا ہے، ہمیں جناب اس کا بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سب بھول گئے ہو، ایک کام میرا عمر کریں دا، صدیق دا تھا ایک کام نہیں، مرن مرامن والا کام تو میرا عمر کریں دا ہے، عمر کے اندر جوش ہے۔ ابو بکر نے کہا جی نہیں، دن تھا ہم نہیں بھولے، دن کا چاندنا تھا، دن تھا ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ابو بکر تھا، آپ نے آدمی بھیجا، ابو بکر آ گیا، ابو بکر پرے آ گئی ہے، پنجیت آ گئی ہے، تو نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مارا ہے، لیکن یہ بدماشی یہ کر رہے تھے، یہ اللہ کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہے تھے، آپ کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہے تھے، گالی گلوچ نکال رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے تھپڑ جانا کیتا، اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر، یہودی کہنے لگے نا جی نا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہمارا کوئی قصور کوئی نہیں تھا، ہمارا کوئی گناہ کوئی نہیں تھا، ہمارا کوئی ایسا کام کوئی نہیں تھا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی بات ہی چل رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اس بات سے تو یہودی مر گئے، یہودی مکر گئے، تو بتا اس مجلس کے اندر تیرا کوئی گواہ، تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آ۔ ابو بکر کو کیا فرمایا؟ ابو بکر اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آ، کہ واقعی یہ اللہ کو کہہ رہے تھے، واقعی یہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، واقعی یہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ابو بکر تیرے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ لے آ۔ اب ابو بکر کے پاس گواہ کوئی نہیں، فرمایا یا رسول اللہ، مجلس ان کی، لوگ ان کے، شاگرد ان کے، پیر ان کا، وہاں تو ہم
ہم جاتے ہی نہیں، ہم ان کی مجلس میں نہیں جاتے، ہم ان کے پاس نہیں جاتے، یہ تو میں کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، بس میرے کانوں پہ آواز پڑی، میں برداشت نہ کر سکا اس لیے وہاں گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات چل رہی تھی، ابھی فیصلہ ہونے والا تھا، حضور تھوڑی دیر خاموش ہوئے، جبرائیل آ گئے، جبرائیل آ گئے، فرمایا جبرائیل یا رب جلیل جلدی کر، بات صدیق کی آ گئی۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، اگر بات صدیق پہ آئے قرآن بول پڑتا ہے، بات صدیق کی بیٹی صدیقہ کی آئے خدا بول پڑتا ہے۔ بات صدیق کی ہو پھر بھی عرش سے رب بولتا ہے، بات اسی کا صدیقہ کی ہو پھر بھی رب کا قرآن بولتا ہے۔ جبرائیل قرآن لے کے آ گیا، اللہ اکبر، قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی جی سلام آپ پر، میں اللہ کی طرف سے آ گیا ہوں ابو بکر کے لیے۔ اللہ اکبر، گواہ ابو بکر کے پاس کوئی نہیں، یہ گھر ایسا ہے، یہ خاندان ایسا ہے، ان کے لیے مدینہ کے گواہوں کی ضرورت نہیں، ان کے لیے مہاجر و انصار کے گواہوں کی ضرورت نہیں، ان کے لیے مکہ کے لوگوں کی گواہوں کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کے گھرانے کی جب بھی بات آئے گی، یا رسول اللہ میں خود خدا اللہ اکبر آ کے گواہی دوں گا، قرآن بن کے آ گیا۔ اللہ اکبر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی وہاں اگر کوئی اور گواہ کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی جناب اللہ اکبر کبیرہ مدینے کا گواہ کوئی نہیں تھے، کوئی انسان کوئی نہیں تھے، مہاجر کوئی نہیں تھے، کوئی انصار کوئی نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، ہم نے ان جناب بدماشوں کی بات کو سن لی ہے، ہم نے ان کی بات کو سن لی ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہ بدماش اس وقت یہی کہہ رہے تھے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں، اس لیے اللہ نے اب زکوٰۃ مانگنا شروع کر دی۔ نبی جی ابو بکر سچے ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ اس وقت مجمع کے اندر یہ یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہو گیا، اللہ محتاج ہو گیا، ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں، ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ہم سے مال مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر سے یہ برداشت نہیں، اس لیے مارا گیا ہے۔ نبی جی وہاں اور تو گواہ کوئی نہیں تھا، میں خدا گواہ موجود ہوں ابو بکر کے لیے۔ ابو بکر تیری شان، ابو بکر تیرا مقام، ابو بکر تیری عظمت، جب بھی ضرورت پڑی اس خاندان کو گواہی کی، اگر بیٹی پہ تہمت لگی قرآن بن کے آ گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ رب کائنات کی قسم، بیٹی پہ تہمت لگی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، ابے پہ جب بات آئی اللہ نے قرآن بتا دیا۔ یہ خاندان کی صداقت ہے، یہ خاندان کی عظمت ہے، جب بھی ضرورت پڑی اللہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر خائن تھا، ابو بکر یہ تھا، حضرت کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہتے ہیں خائن ہے، وہ کملے ہوں۔ ابو بکر کا آخری وقت عائشہ تو صدیقہ قریب بیٹھی ہوئی ہے،
کھانا آیا. کیا کھانا تھا؟ میرے اور آپ جیسوں کا کھانا نہیں تھا کہ دسترخوان پہ مرغا بھی ہے، دسترخوان پہ دال بھی ہے، دسترخوان پہ سبزی بھی ہے، سلاد بھی رکھی ہوئی ہے، چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کا کھانا تھا، جو کا کھانا زیتون کا تیل، کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، خشک جو کھا لیا کرتے تھے، خشک جو کی روٹی موٹی کھا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان والوں ایک دن رات کو آئے، بیوی سے کہنے لگے آج ابو بکر کا دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے. آج ابو بکر کا دل کرتا ہے کوئی میٹھی چیز کھا لوں. بیوی کا ٹھڈا سا نکلیا. ہو وقت دا امیر المومنین، وقت دا پریزیڈنٹ. گھر کے اندر میٹھا کھانے کے لیے نہیں. بیوی نے کہا اچھا جی. اب جو بیت المال سے وقت چیزیں آتی تھی نا، بیوی نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کئی مہینے لگے تھوڑا سا حریرے کے لیے کچھ بچ لیا. چٹکی بچائی نا تو موٹ بن گیا، موک بن گیا. تو ایک دن پکا کے سامنے رکھ دیا. شام کو آئے نا، واہ ابو بکر. شام کو آئے، روٹی کے ساتھ میٹھا موجود. دیکھا وہ تیرا تو میرا ورگا ہوندہ، وانی کڑی ہے، وانی شابش نہیں تیرے حیاتی تیرے بچیاں دی خیر. یہ میٹھا کیا بات ہے؟ نہ پوچھتے نہ بتاتے نہ کھا، بس دبا دب چلو جی دما دم کمائیں گے وہ کھائیں گے ہم. اللہ اکبر. ابو بکر نے دیکھا میٹھا ہے، بلا لیا، کلاس لے لی. فرمایا اللہ والی بتا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ امیر المومنین جو بیت المال سے میرا کھانا آتا تھا، آپ کا کھانا آتا تھا، اسی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھ لیے، تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھے. کئی مہینوں کے بعد، پچھلے مہینوں کے بعد آپ نے دل کی خیر سیر کی تھی، اس لیے بچا کے آج اتنا ہو گیا کہ آپ نے سامنے ایک پلیٹ یا کولی یا مگری اللہ اکبر سامنے کر دی ہے. امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل سسر رسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے فرمایا اس کو اٹھا لے، ابو بکر نہیں کھانا چاہتا. ہٹا دیا. اور پھر صبح کو بیت المال کے خزانچی کو بلوایا، چابی والوں کو بلایا، تقسیم کرنے والوں کو بلایا. فرمایا ابو بکر کے گھر کے اندر اتنا مال زیادہ جا رہا ہے، کم کر دیا جائے. اتنا زیادہ جا رہا ہے. ہم تو ہر مہینے کے بعد، ہر سال کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، تنخواہ نہیں بڑھی. اللہ اکبر. فوجی کہتا ہے تنخواہ نہیں بڑھی، پولیس والا کہتا ہے تنخواہ نہیں بڑھی، دکان والا کہتا ہے، ملازم کہتا ہے تنخواہ نہیں بڑھی. نہ بڑھنے پہ احتجاج کیا جاتا ہے. صدیق تجھ پہ قربان جاؤں. گھر کے اندر تھوڑا سا وہ بھی بڑا مشکل سے بچا کے رکھا، وہ بھی خادموں کو کہا کہ اتنا کم کر دو. ابو بکر کے گھر کے اندر فقراء کا مال اتنا زیادہ جا رہا ہے، کم کر دو. لوگ کہتے ہیں فدق کھا گیا. میں نے کہا زبان صبر کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل اور مناقب کے اندر اللہ کا قرآن بول پڑتا ہے، جن کی شان کے اندر اللہ خود بول پڑتے ہیں، جن کے لیے اللہ فرما رہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ابو بکر. اچھا میں ایک سیانے بندے بیٹھے ہو، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے. ہاں جی سیانے بندے بیٹھے ہو،
حضور مسجد اقصی کے اندر گئے، مسجد اقصی کے معراج والی راتی حضور اتھے گئے، انبیاء موجود، سارے نبی موجود، چھوٹے دلائے کے بڑا تائیں سارے نبی موجود، میں تفصیل میں نہیں، اور جبرائیل حضور نو لائے کے آئے، حضور دا ہاتھ پھدیا تے چڑھایا مصلی تے چال لگی، سارے نبی پیچھا کھلے، ہاتھ پھدتے کیا چڑھایا؟ جبرائیل، جنہوں ہاتھ پھدتے جبرائیل چڑھا دے مصلی تے، جڑا مصلی تے چڑھے ہیں انہوں امام من لیا سارے نبیوں دا، تے جنہوں ایو امام ہاتھ پھدتے مصلی تے چڑھاوے تے انہوں نہیں منے، انہوں نہیں منے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تقریر لمبی تو کمتر رحمہ اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ابو بکر نو ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے، عمر نو ایتھے نہیں سی ہونا چاہیے، ہاں جی اللہ اکبر، لالو چوٹی زوری دین، اے تو کٹ کے دکھاؤ، اے حجرہ کہیں دا اللہ اکبر، کہیں دا اما عائشہ دا حجرہ ہے، کہیں دا ہے آج تک حضور اما عائشہ کے گھر کے اندر آرام فرمائے، کڈو صدیق دے گھرو، لاؤ زور نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اسے حضرت کمتر رحمہ اللہ فرمایا بن یار نبی دے یاران دا، 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 جے شک ہوگی تا چل مدینے۔ اور پتہ ہونا چاہیے آج میرے چوتھا بیان ہے، سبحان اللہ، میرے گلے دی چھوٹی ہے تواڈی محبت ہے کہ میں مولوی مفتی عثمان صاحب عارف صاحب نے مینوں حکم فرمایا میں تے انہاں دا خادم بنا، اے جے منوں طریق لیندے رسا پا لیندے میں ادا نہیں ہو جانا، سبحان اللہ، محبت ہے چار چکا لیندے ویسے محبت۔ تو حضرت کمتر رحمہ اللہ بن یار نبی دے یاران دا، بن یار نبی دے یاران دا، بن یار نبی دے یاران دا، جے شک ہوگی تا چل مدینے، جے شک ہوگی تا چل مدینے، دیکھ سجو کمیزاران دا، بن یار نبی دے یاران دا، او توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، سبحان اللہ، او توڑ دے ساتھی اج بھی نالن، پہلکیاں دی لاج نو پالن، پہلکیاں دی لاج نو پالن، پیر علی نے آپ سمایا، پیر علی نے آپ سمایا، جوڑا خدمت گاران دا، بن یار نبی دے یاران دا۔ آخری جملہ اللہ والے دا، اللہ اکبر، حضرت باؤ رحمہ اللہ، میرے کوئی ساتھی بڑے محبت والے مجمع دے اندر بیٹھن، وہ آندے ہوندن حضرت جی اللہ اکبر اللہ والے دا تذکرہ کر چھڑیا کر، آخری جملہ عظمت صدیق تے حضرت باؤ پڑھیا، فرمایا کئی من تارے اوے تارے تارے ہارے تے کوئی کنارے چڑھیا، سلامت اوے باؤ پار لنگھن، اوے جے مرشد دا لڑ پھڑیا، میں 10,000 لائے کے بھی یہ تقریر سناونی آئی تُساں دا مفت سنی بیٹھے ہو یار، میں تو دیکھے ہی نہیں یہ اٹھا ادار ہو گئی۔
یار چاک کالے ویسے گال بندی تے نہیں تو سارا ہی دا کوچ تے نہ کر دے وہ اللہ اکبر بران ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کاررواں ہوں گے یہ نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما میرا مالک اے اللہ ساتھی جم کے بیٹھے رہیں یا اللہ تیرے محبوب تیری شان تیرے صحابہ کی شان یا اللہ جنہیں تو قرآن کا حصہ بنائے ہیں لوگوں کی شان کے اندر بیٹھے رہیں آج یہ بیٹھے ہیں کل قیامت والے دن صحابہ انہیں انگلی پکڑ کے یا اللہ جنت کا وارث بنائیں یا اللہ میں صحابہ کی عظمت شان منقبت بیان کرنے کی سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ میرا مالک ہماری زندگیاں گزر جائیں بس اسی کام پہ یا اللہ میں دین کے لیے قبول فرما قرآن کے لیے قبول فرما عظمت صحابہ کے لیے قبول فرما اللہ اکبر کبیرہ الہی مولا اس مسجد کو دل دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما جو ساتھی آئے بیٹھے ہیں کوئی بیمار ہے تو شفا نصیب فرما جن صدیق دا واسطہ شفا نصیب فرما ایک نبینہ آیا جناب ابو بکر دے مجلس دے اندر حضور دی مجلس دے اندر فر نبی نہ ذکر یا رسول اللہ راتی میں دعا منگدا رہی ہوں آخرت میں یہ واقعہ ہے اللہ تے صدیق دی داڑھی دا واسطہ میں اکھاں تا کر میں اکھاں مل گئی ہیں حضور فرمایا ظرف دا بڑا کام نکلے ہیں تو ساری دنیا واسطے کیوں نہیں مانگ لیا فرمایا اگر تو صدیق دا واسطہ دے کے ساری دنیا دے نبی نے اپنی اکھاں مان لے لو تو کائنات دے اندر کوئی نبی نہ پیدا ہی نہ ہونا اللہ سانو یا اللہ صدیق دے واسطے دے نال معاف فرما دے اللہ سانو صدیق دی داڑھی دا واسطہ ہی معاف فرما دے عمر دی عظمت دی داڑھی دا واسطہ ہی معاف فرما دے عثمان دی داڑھی دا واسطہ ہی معاف فرما دے اللہ مولا علی دی داڑھی دا واسطہ ہی معاف فرما دے حسن و حسین دا واسطہ ہی معاف فرما دے اللہ اللہ والوں کا واسطہ معاف فرما دے یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے ہمارے بچوں کو دین کا دائی قرآن کا عالم قرآن کا عامل بنا دے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ